معزز ناظرین، زرعی انقلاب کا خواب ادھورا کیوں ہے؟ پاکستان کی ترقی کے لیے زرعی شعبہ کی ترقی انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ کسان کو بہترین بیج، کھاد اور اصلی زرعی ادویات مناسب قیمت پر فراہم کی جائے تو دوبارہ زرعی انقلاب برپا کیا جا سکتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک زرعی ملک ہونے کے باعث زراعت ہی پاکستانی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور زرعی معیشت کی ترقی ملک کو معاشی طور پر مضبوط اور خود کفیل بنا سکتی ہے۔ ہمارا ملک پہلے زرعی شعبے کی برآمدات سے باہری زرعی مبادلہ کماتا تھا۔ آج ہم اپنی غذائی ضروریات پوری کرنے کے لیے اربوں ڈالر کا قیمتی زرعی مبادلہ بے دریغ خرچ کر رہے ہیں۔ زرعی پیداوار کا گراف نیچے کی طرف جا رہا ہے۔ ہمارا زرعی کاشت رقبہ بھی کم ہو رہا ہے اور فی ایکڑ پیداوار بھی۔ یہ بات تکلیف دہ ہے کہ ہماری مختلف فصلوں، سبزیوں اور پھلوں کی فی ایکڑ پیداوار اس خطے کے ممالک سے کہیں کم ہے۔ ہمارے کسانوں کے فی ایکڑ پیداواری اخراجات بے حد زیادہ ہیں جبکہ ان کی فی ایکڑ آمدن بے حد کم ہے، جس سے زراعت کا ہمارا بنیادی ستون یعنی کسان تنگ دستی کا شکار ہیں۔ حکومتیں ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اور زراعت کو ترقی دینے کے لیے عملاً کچھ بھی نہیں کرتی۔ کیا حکومت اور سرکاری زرعی ماہرین یہ بتا سکتے ہیں کہ گزشتہ 10-15 برسوں کے دوران مختلف فصلوں اور سبزیوں کی کتنی نئی اقسام دریافت کی گئی اور ان کے بیج جن کی پیداواری صلاحیت بھی زیادہ ہو اور بیماریوں کے خلاف بھی زبردست قوتی مدافعت رکھتی ہو؟ ہمارے کسانوں کو خالص اور ملاوٹ سے پاک بیج، کھاد، زرعی ادویات، ڈیزل اور زرعی مشینری سستے داموں فراہم کرنے کے لیے کیا اقدامات کی گئی ہیں؟ پاکستان میں چھوٹے کسان مسائل کی گرداب میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ چھوٹے کسان جب تھوڑی دیر سے اور غیر معیاری بیج اور کھاد سے اپنی فصل کاشت کرتا ہے تو اس کی پیداوار بھی کم ہوتی ہے۔ چھوٹے کسانوں کے پاس بروقت پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے مہنگی اشیاء خریدنے اور کم قیمت پر پیداوار بیچنے کی وجہ سے اچھا خاصا معاشی نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے۔ کسانوں کا یہ بھی مسئلہ ہے کہ ان کو جدید زرعی تقاضوں کا علم نہیں ہوتا اور یہ پرانے اور روایتی طریقہ کار پر ہی اکتفا کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ روایتی فصلوں میں مصروف رہتے ہیں اور یہ علم نہیں رکھتے کہ کم زمین میں منافع بخش فصلیں کیسے اگائی جا سکتی ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی سے یہ ناواقف ہوتے ہیں اور ان کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ ان کی زمین کو کون کون سی کھاد کی ضرورت ہے اور کتنی مقدار میں ان کو چاہیے، پانی کی کیا کوالٹی ہے۔ کسان پانی اور کھادوں کا اندھا دھند استعمال کرتے ہیں جس سے فائدے کی بجائے نقصان ہوتا ہے۔ دنیا اس وقت آرگینک فصلوں اور فوڈ کی طرف آ رہی ہے جن کے صرف بیجوں سے بے تحاشا زرعی مبادلہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں مستقبل قریب میں فوڈ سیکیورٹی جیسے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ہم نے وقت پر ہی اپنی زراعت کو جدید ٹیکنالوجی اور جدید تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں کیا۔ جدید ٹیکنالوجی، جدید تحقیق، بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت رکھنے اور زیادہ پیداوار دینے والے تصدیق شدہ بیج کی تیاری اور فراہمی، خالص اور ملاوٹ سے پاک کھاد اور زرعی ادویات کی کاشتکاروں کو فراہمی اور سب سے بڑھ کر کاشتکاروں کی تربیت اور عملی رہنمائی سے عدم توجہ اور دیگر مسائل کی وجہ سے ہمارا یہ اہم شعبہ مسلسل تنزلی کا شکار ہے۔ ہماری زرخیز زرعی اراضی پر کسی منصوبہ بندی کے بغیر رہائشی اسکیمیں بنتی جا رہی ہیں۔ اس وجہ سے بھی ہماری زراعت مکمل تباہی کے دہانے پر ہے، لیکن افسوس کہ اس اہم مسئلے پر کسی حکومت نے بھی کوئی توجہ نہ دی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنی زراعت کو بحران سے کیسے نکالیں گے؟ اس مقصد کے حصول کے لیے حکومت کو فوری طور پر ہنگامی عملی اقدامات کرنے ہوں گے۔ زراعت اور کسانوں کے مسائل کو حل کرنے اور انہیں زیادہ سے زیادہ سہولتیں دینی ہوگی۔ غذائی اجناس، سبزیوں اور پھلوں اور پھولوں کی مقامی پیداوار بڑھانے کے لیے بیکار پڑے قابل کاشت رقبے کو زیر کاشت لانا ہوگا۔ زراعت سے متعلقہ اشیاء کی درآمد پر پابندی لگانی چاہیے۔ ہم پیاز، لہسن، مرچ، ہلدی، ادرک، ٹماٹر اور دیگر کئی سبزیاں درآمد کر رہے ہیں، حالانکہ ہماری زمینیں اور آب و ہوا ان کی کاشت اور پیداوار بڑھانے کے لیے نہایت موزوں ہیں۔